آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی، تحریک انصاف کا بھی رد عمل آ گیا ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ سوال بھی اٹھا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی اس کا حسن رد عمل آیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ کیا رد عمل آیا ہے، تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کیا بات کی عمران خان کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے، 26 نومبر کے حوالے سے، پارا چنار کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج ایک لمبے عرصے کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کے کارکنان کو جس چیز کا بار بار کہا جا رہا تھا وہ شرپسند کہا جا رہا تھا، انہیں بار بار شرپسند کہہ کے پکارا جا رہا تھا۔ ان شرپسند کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ان شرپسندوں کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا شرپسندی کی ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ 9 مئی کی بات کی گئی، اس کے علاوہ 26 نومبر کی بات کی گئی، پارا چنار کی بات کی گئی۔ بات کا آغاز انہوں نے 9 مئی سے کیا۔ دیکھیں 9 مئی، اگر 9 مئی ہوا ہے، عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائی جائے، لیکن آج تک مکمل سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے۔ اگر 9 مئی ہوا ہے تو ان لوگوں کو تو سزائیں دے دی گئیں جو لوگ تحریک انصاف چھوڑ کر نہیں گئے۔ جن لوگوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی ان لوگوں کو نہ ملٹری کورٹ میں لے کر جایا گیا، نہ انہیں سزا سنائی گئی۔ کیا وہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے وہ گناہ دھل جاتے تھے یا صاف ہو جاتے تھے، وہ شفاف ہو جاتے تھے؟ اگر آپ نے سزائیں دینی تھی تو سب کو دی جاتی۔ یہ کیا رویہ ہے کہ ایک پریس کانفرنس کر رہا ہے وہ 9 مئی سے نکل جاتا ہے، جو پریس کانفرنس نہیں کرتا وہ آج تک جیل میں ہے۔ جہاں ڈاکٹر یاسمین راشد تھیں وہاں اسی گاڑی میں اندلیب عباس بھی تھیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد آج تک ڈٹی رہی، جیل میں ہے۔ اندلیب عباس نے پریس کانفرنس کی، عیاشیاں کر رہی ہیں، استحکام پارٹی میں چلی گئی، مزے کر رہی ہیں۔ سینکڑوں مسالے ہیں، ہزاروں مسالے ہیں، لاہور کے کئی امیدوار چھوڑ کر چلے گئے، 9 مئی سے دھل گئے، صاف ہو گئے، شفاف ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے یہ تہیہ کیا، جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے، وہ آج تک صحبتیں، آج تک تکلیفیں، آج تک مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ 9 مئی کی گئی۔ دیکھیں 9 مئی ہوا، سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے نہیں آئی۔ عمران خان کو جن مقدمات میں نامزد کیا گیا، عدالت نے عمران خان کو ریلیف دیا، عدالت نے عمران خان کو ضمانت دی، اور عدالت نے یہ کہا کہ عمران خان اس میں ملوث نہیں۔ جب 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، جب گریبان سے پکڑا گیا تھا، اس کا سوال تو کسی نے نہیں کیا کہ کیوں گریبان سے پکڑا گیا۔ اور پھر سپریم کورٹ کہتی ہے، سپریم کورٹ جب 9 کے بعد 2 دن کے بعد سپریم کورٹ میں عمران خان کو پیش کیا گیا تو سپریم کورٹ نے عمران خان کی جو گرفتاری ہے اسے غیر قانونی قرار دے دیا۔ 9 مئی جو ہوا، ایک یہ جو عمران خان کہتے ہیں پری پلان تھا، اوپر ڈرون چل رہے تھے تاکہ یہ فوٹیجز سامنے آئے، لوگ جذبات میں باہر آئیں، اور پھر جو ہوا وہ سب نے دیکھا۔ ایک تو 9 مئی کی بات کی گئی، 9 مئی کی چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ ملٹری کورٹ کی بات کی گئی، ملٹری کورٹ میں جیسے کہ میں نے کہا کہ ان لوگوں کو تو آپ نے شامل کر لیا، ملٹری کورٹ میں ان لوگوں کو سزائیں دے دی گئی جن لوگوں نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ جن لوگوں نے کی آج وہ آزاد گھوم رہے ہیں۔ حسان نیازی کو سزائیں دی، اس کے علاوہ اور بہت سے لوگوں کو سزا دی۔ اب سزا کس بیسس پہ دی جا رہی ہے کہ کسی نے پینٹ لہرائی، کسی نے موڑ چوری کیا، کسی نے یہ کیا۔ دیکھیں میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں کہ موڑ چوری کرنے پر تو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ووٹ چوری، جو اس عوام نے اپنا فریضہ ادا کیا، عوام نے اپنا حق دیا، ووٹ چوری کرنے پر کیوں نہیں سزا سنائی جاتی؟ آپ نے وہاں گملہ توڑنے پر سزا سنا دی ہے، آئین توڑنے پر کیوں نہیں سزا سنائی جاتی؟ یہ سوالات ہیں جو سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں۔ دوسری بات کی گئی 26 نومبر کی، 26 نومبر کی بات کی گئی، اور مجھے افسوس ہے اس پہ تحریک انصاف کا بھی رد عمل آیا ہے، اور تحریک انصاف کے شیخ وقاص صاحب کا ایسا رد عمل آیا ہے جیسے کوئی اردو کی کتاب پڑھ رہے ہوں، جیسے وہ کوئی پرانے وقتوں کی کوئی غالب کی کتاب پڑھ رہے ہوں، اس طرح کی یہ اردو پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سائڈ پہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے پیپر، وہاں سے دیکھ دیکھ کے یہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا رد عمل اس طرح دیا جاتا ہے؟ کیا جواب اس طرح دیا جاتا ہے؟ 26 نومبر کی بات کی گئی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا سیاسی قیادت کے بھاگنے کی وجہ سے، جگ ہسائی سے بچنے کی وجہ سے ہلاکتوں کا بیانیہ بنایا گیا۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا آج کی پریس کانفرنس میں بیان ہے
کہ سیاسی قیادت کے بھاگنے کی وجہ سے اور اس کے علاوہ جگ ہسائی سے بچنے کی وجہ سے یہ ہلاکتوں کا بیانیہ بنایا گیا۔ اب میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو وہاں گئے تھے، جو لوگ وہاں احتجاج کرنے گئے تھے، جو لوگ وہاں اپنا پروٹیسٹ کرنے گئے تھے، ایک سوال، ایک تو ویڈیو ساری قوم نے دیکھی، بچے نے دیکھی کہ ایک شخص جو کنٹینر کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اس شخص کو دھکا کس نے دیا، کیوں دیا، وہ کون سا گناہ وہاں کر رہا تھا، وہ کون سا جرم وہاں کر رہا تھا، وہ کون سا اسلحہ وہاں لہرا رہا تھا، وہ کون سا اسلحہ وہاں چلا رہا تھا، اس کو دھکا دیا گیا، ساری پوری دنیا نے دیکھا۔ اور پھر چرسدہ سے 2 نوجوان جن کو گولیاں ماری گئی، ایبٹ آباد سے نوجوان، مردان سے نوجوان، کوہاڑ سے نوجوان، اٹک سے ملک ادریس، کوٹلی ستیاں سے انیس ستی، اس کے علاوہ ڈی جہان سے، اس کے علاوہ بلوچستان سے، یہ اتنے نوجوانوں 13 نوجوان جن کے جنازے اٹھے ہیں، جن کی تدفین ہوئی ہے، جن کی قبریں آج بھی ثبوت ہیں، یہ 13 نوجوان جن کو گولیاں ماری گئیں، یہ کس نے ماری؟ آپ نے کہا کہ ہلاکتوں کا بیانیہ بنایا گیا، تو یہ جھوٹ ہے، یہ قبریں جھوٹ بول رہی ہیں، یہ جنازے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اٹھے ہوئے جنازے وہاں تحریک انصاف کے پرچم اور وہاں جو لوگ سوال کر رہے ہیں گولی کیوں چلائی، یہ جھوٹ ہے۔ آپ جائیں ملک ادریس کی بیٹی سے جا کے پوچھیں جس نے کل تقریر کی، ملک ادریس کے بیٹے سے جا کے پوچھیں، تاج دین کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں سے جا کے پوچھیں، آپ جا کے وہاں انیس ستی جو ایک نوجوان، ایک بیٹا جو شہید ہو گیا، پھر اس کے کزن کو اٹھا لیا گیا، آپ ان کی فیملی سے جا کے پوچھیں، یہ ہلاکتوں کا بیانیہ نہیں بنایا گیا بلکہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور قبریں، اٹھے ہوئے جنازے، شہر کے شہر، قوم اس چیز کی گواہ ہے کہ نوجوانوں کو گولیاں لگی ہیں۔ تاج دین کو میں نے دیکھا یہاں اس جگہ پہ گولی لگی، ملک ادریس کو اس جگہ پہ گولی لگی، ایک نوجوان کو اس جگہ پہ گولی لگی، کسی کو سر پہ گولی ماری گئی۔ یہ کون مار رہا تھا؟ یہ کس نے ماری؟ دن کی روشنی میں گولیاں ماری گئیں، یہ دن کی روشنی میں ان لوگوں کو لے کے جا رہے تھے وہاں، اور وہاں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ اور ایک تو ویڈیو بھی بن رہی تھی، ایک نوجوان جس نے کہا مجھے گولی لگ گئی، اس نوجوان کا اطاعت ارر نے پھر پریس کانفرنس کی، اس کا بھی رد عمل سامنے آیا۔ ہلاکتوں کا بیانیہ نہیں بنایا گیا، وہاں گولیاں چلی ہیں، فوٹیجز سامنے آ چکی ہیں، اور پھر جب لوگ بھاگ رہے تھے، لوگ جا رہے تھے، صرف لیڈرشپ کچھ تو آئے نہیں، صرف لیڈرشپ نہیں، اگر لوگ وہاں سے جا رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ جب گولی چل رہی تھی، گولی یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ کس کو لگی ہے کس کو نہیں لگی، اور چلانے والا یہ نہیں دیکھ رہا تھا کتنوں کو لگی ہے کتنوں کو نہیں لگی۔ وہ وہاں سے بھاگتے نہ تو کیا کرتے، وہاں اپنی جانیں دے دیتے، اور پھر آج یہی سنتے کہ ہلاکتوں کا بیانیہ بنایا گیا۔ دوسری بات، تیسری بات، پارا چنار کی بات کی گئی کہ پارا چنار میں دیکھیں، پارا چنار میں وہاں شیعہ سنی ایک دوسرے کے جس طرح وہاں قتل کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، وہاں اگر آپ نے یہ ساری، اگر ہم بات کریں کہ ساری فورسز یہاں لگ چکی ہیں کہ پی ٹی آئی کو پکڑا جائے، اٹھایا جائے، غائب کیا جائے، وہاں جا کے امن قائم کیا جائے۔ صوبائی حکومت کا بھی کام ہے، صوبائی حکومت وہاں ہیلی کاپٹر سے امداد بھیج رہی ہے، جرگے بلا رہی ہے۔ پارا چنار کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پارا چنار میں جو ہوا۔ اب میں بات کرتا ہوں تحریک انصاف کے رد عمل کی۔ شیخ وقاص صاحب کا رد عمل آیا ہے، اور آپ جا کے یہ رد عمل سن لیں، یہ اس طرح ہے جیسے کوئی اردو کی کتاب پڑھ رہا ہو۔ شیخ وقاص صاحب، آپ اس پارٹی کے ترجمان ہیں، آپ کا یہ حق بنتا تھا آپ یہ سوال کریں۔ یہ اگر بات کی گئی تھی 26 نومبر کے حوالے سے، اگر یہ بات کی گئی تھی تو آپ پوچھتے کہ وہاں گولی کس نے چلائی، کیوں چلائی، آپ اپنے نوجوانوں کی شہادت کے بارے میں بتاتے۔ لیکن ایسا ممی ڈیڈی انہوں نے رد عمل دیا ہے۔ ایک تو یہ 24 کو آئے نہیں تھے وہاں، شیخ وقاص صاحب نہیں آئے تھے، باقی بھی کوئی نہیں آیا تھا، پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک تو وہاں آئے نہیں تھے، اور دوسرا اگر رد عمل بھی دے رہے ہیں تو ممی ڈیڈی بات کر رہے ہیں، اس پر افسوس ہے۔ اب میں کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں جو ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے کہیں گئی۔ پراپوگنڈا اور فیک نیوز کے پیچھے سوشل میڈیا اور اسے چلانے والے ہیں، یہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا۔ بالکل، جو سوشل میڈیا کے کچھ ایسے بے نامی اکاؤنٹ ہوتے ہیں انہیں بلاک کیا جائے، لیکن اگر کوئی سوشل میڈیا پہ سوال اٹھاتا ہے اسے اٹھا لیا جائے۔ تو یہ کیا مطلب اس پاکستان میں یہ روش، یہ کیا اختیار کی گئی ہے؟ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں کی گئیں، اس کے علاوہ بھی
مجھے افسوس ہوا ان صحافیوں پر جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے ممی ڈیڈی سوال کر رہے تھے، وہ سوال ہی نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے۔ سو یہ آج کی اپڈیٹس ہیں۔ آج ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی، آج اس کا جواباً رد عمل آیا تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن میں سمجھتا نہیں کہ اس کو رد عمل کہتے ہیں۔ وہ اسی طرح ہے جیسے اردو کی کتاب پڑھنا ہو۔ ڈی جی ایس پی آر نے 9 مئی کی بات کی، 26 نومبر کی بات کی، پرا چنار کی بات کی، یہ تمام باتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ ملٹری کورٹ کی بات کی، ملٹری کورٹ میں آپ کو پتہ ہے جو ٹرائل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ تمام باتیں کی گئیں ڈی جی ایس پی آر صاحب کی طرف سے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کو یہ کہا گیا کہ آپ وہاں جا کے اپنا خیبر پختونخوا کو بہتر بنائیں۔ تو خیبر پختونخوا کی اس پاکستان میں واحد حکومت ہے جو فارم 45 پہ بنی ہے، باقی تمام حکومتیں فارم 47 پہ بنی ہے۔ خیبر پختونخوا جتنا ہو سکتا ہے کوشش کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کیا کرے گی، یہاں ایک سی ایم سیکٹری کو چینج نہیں کر سکتا، آئی جی کو چینج نہیں کر سکتا۔ سو خیبر پختونخوا اپنی بہتری کرنا چاہتے ہیں، لیکن اندر رکاوٹ وفاق ہے، اندر رکاوٹ یہ تمام لوگ ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا کی تو خیبر پختونخوا میں ترقیاتی کام بھی جاری ہیں، خیبر پختونخوا میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ بحال ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں لنگر خانے چل رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہسپتالوں میں جا کے نظام چیک کریں۔ خیبر پختونخوا آئی ایم ایف کے جو اہداف تھے سب سے پہلے مکمل کرنے والا صوبہ ہے۔ تحریک انصاف کو اس پہ تحریک انصاف نے تھوڑا سا رد عمل دیا ہے۔ سو اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو تمام چیزیں چل رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ اس پریس کانفرنس پر تنقید کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر لوگ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ باقی جو بھی چیزیں ہوں گی، باقی جو بھی چیزیں ہوں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔